وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تمہارے اندر وہ لوگ کہ جو بغیر نکاح کے ہیں، یا تو ابھی تک نکاح ہوا ہی نہیں، یا نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو چکی ہے، یا شوہر بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی بھی صورت، یا تو سرے سے اب تک نکاح ہی نہ ہوا ہو، یا نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو گئی ہو، یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اگر بغیر نکاح کے زندگی گزار رہا ہے تو اللہ رب العزت اگر وہ انسان مرد ہے تو بذات خود، اور اگر وہ کسی عورت کا ولی ہے، بڑا بھائی ہے، والد نہیں ہے یا والد ہیں، تو اللہ رب العزت گھر کے بڑوں کو یہ خطاب فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو بغیر نکاح کے تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہاری اولادیں ہیں، ان کا نکاح کروا دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، پرانے زمانے کے اندر جو شرعی غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے جو نیک ہوں ان کا بھی نکاح کروا دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فی الحال فقیر ہوں گے، مالدار نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دیں گے، بے نیاز فرما دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والے ہیں اور اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بہت اہم بات کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ معاشرے میں بہت بڑے بگاڑ کی بنیاد اور وجہ یہ ہے، ہر زمانے میں یہی رہی ہے اور آج بھی یہی ہے، کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو نکاح کے قابل ہیں، اگر وقت پر ان کا نکاح نہ کرایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر جس طرح بھوک کا مادہ رکھا ہے، کھانے پینے کی خواہش رکھی ہے، کھانے پینے کی ضرورت رکھی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد، یعنی بالغ ہونے کے بعد، ہر مرد اور عورت کی فطری ضرورت وہ اس کی جنسی خواہش کی تسکین بنائی، اور اگر وہ جائز طریقے پر پوری نہیں ہوگی تو فطرت کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ اگر انسان کو صاف ستھرا کھانا نہیں ملے گا، وہ گندا کھانے پر بھی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کھائے گا۔ اگر کسی انسان کو صاف ستھرا پانی نہیں ملے گا تو وہ جب پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے، اس کی جان کے لالے پڑنے لگیں گے، تو وہ انسان صاف ستھرے پانی کی جگہ گندا بدبودار پانی بھی پینے پر مجبور ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کسی وجہ سے انسان کی فطرت کو اس کے اہل خانہ، اس کے اہل خاندان دبائیں گے، اور بالغ ہونے کے بعد، شادی کے لائق ہونے کے بعد اگر اس کا نکاح نہیں کروایا جائے گا، بر وقت اس کی شادی نہیں کروائی جائے گی، تو انسان کا فطری جو نظام ہے وہ اپنے مطابق چلتا رہے گا، اور جب اس کی خواہش جائز طریقے پر پوری نہیں ہوگی تو وہ غلط طریقے پر، حرام طریقے پر پوری کرنے پر مجبور ہوگا، پوری ضرور کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان نکاح نہیں کرتا، نکاح کی عمر میں پہنچنے کے بعد نکاح نہیں کرتا، وہ فرمایا کرتے تھے یا تو یہ شخص نکاح کر ہی نہیں سکتا، اس میں طاقت ہی نہیں، بالکل عاجز ہے نکاح سے، یا پھر یہ شخص فاسق فاجر ہے، گنہگار ہے، یہ غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ دو ہی باتیں اللہ رب العزت نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ جذبات رکھے ہیں کہ وہ نکاح کی طرف رغبت رکھتا ہے، لیکن آج جو مجھے بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، آج کے اس معاشرے کے اندر نکاح کے لیے بہت ساری چیزوں کو فرض کا درجہ دے دیا گیا، اور انسان نے خود ایک معیار متعین کیا اور اس معیار کو وہ درجہ دے دیا جو خدا کے معیار کا درجہ ہونا چاہیے تھا، اور خدا نے جو معیار بنایا تھا اس کا تذکرہ، اس کے نقوش، اس کی معلومات ہم مسلمانوں کے ذہن سے بھی اوجھل ہوتے جا رہی ہیں اور مٹتے جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے نکاح کون کر سکتا ہے شرعاً، نکاح کے لیے کتنے وسائل ہونے ضروری ہیں، نکاح کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے،
نکاح کے لیے نکاح کرنے کے بعد شوہر کے اوپر کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا تصور لوگوں نے بنا لیے ہیں اور شرعی طور پر کتنا مال اور کتنے حقوق ادا کرنے کی قابلیت اگر مرد میں ہو تو اسے شرعاً نکاح کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو نکاح کا حکم جان لیں، نکاح کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، نکاح من سنتی، آپ سب کو معلوم ہے نکاح سنت ہے، لیکن یہ جان لیں کہ فقہائے کرام نے لکھی ہے یہ بات کہ نکاح عام حالات میں تو سنت ہے، لیکن اگر ایسا شخص کہ جس کے لیے نکاح کیے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا غالب گمان ہو تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت نہیں رہتا بلکہ فرض اور واجب ہو جاتا۔ اب آج کے معاشرے میں ہم نگاہ ڈال لیں کہ جتنے بھی بالغ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، آج جو ماحول ہے بے حیائی کا، فحاشی کا، کیا اس ماحول میں کوئی نوجوان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر میں بغیر شادی کے رہ سکتا ہوں اور بغیر شادی کے گناہ کے تقاضے میرے دل میں پیدا نہیں ہوں گے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ؟ ظاہر ہے یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے کے اندر عام لوگوں کے لیے، عام حالات میں جو حالات چل رہے ہیں، تو بالغ مرد اور عورت کے لیے نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے بلکہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اگلی بات کہ نکاح کرنے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ مرد میں کیا لیاقت ہو جب وہ نکاح کرے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ مرد اس وقت نکاح کرے جب وہ عورت کو نفقہ دے سکتا ہو۔ نفقہ کیا ہے؟ نفقے کے اندر بنیادی طور پر 3 باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اور عورت کے گھر کا جو ماحول تھا عورت کے والد کی حیثیت کے مطابق، ان دونوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو مناسب قسم کا کھانا ہو، اگر شوہر وہ کھانا کھلا سکتا ہے تو یہ شرعاً نفقہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر وہ مناسب لباس جو اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور عورت کے گھر میں جو پہنایا جاتا تھا اس کے مطابق ہے، ان دونوں باتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر وہ لباس دے سکتا ہے عورت کو تو یہ شرعاً نفقے پر قادر ہے۔ تیسری چیز جو نفقے میں داخل ہے، پہلی چیز میں نے بیان کی مناسب خوراک، دوسری چیز مناسب لباس، اور تیسری چیز جس کا شریعت مرد کے اوپر مطالبہ رکھتی ہے اور مرد کی ذمہ داری رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے کم سے کم ایسے چھوٹے کمرے کا انتظام کر دینا کہ جس میں اس کا مکمل طور پر اختیار ہو، کسی اور کی دخل اندازی نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر مرد عورت کو دے سکتا ہے، مناسب خوراک، مناسب لباس اور ایسا کمرہ کہ جس میں زندگی کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس کو مکمل پرائیویسی دے دی جائے اور کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، اگر یہ 3 چیزیں انسان کو میسر ہیں تو شریعت کی نظر میں وہ عورت کو نفقہ دے سکتا ہے۔ اور اب اگر یہ انسان نکاح کے بغیر رہنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اپنے بارے میں گمان رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ایسے لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری اور اس کا نکاح کرانا یہ ماں باپ کی اوپر فرض ہونے لگتا ہے، اور ذمہ داری ادا کرنی یہ ماں باپ، شریعت حکم دیتی ہے کہ اب آپ یہ ذمہ داری ادا کریں۔ اب ایک طرف شریعت کا یہ خاکہ ہے کہ بالکل سادہ طریقے پر مناسب خوراک، مناسب لباس اور مناسب قسم کی رہائش، اور ایک طرف ہمارے وہ رسم و رواج جو ہر خاندان کے الگ ہیں، ہر برادری کے الگ ہیں، ہر علاقے کے مسلمانوں کے الگ ہیں۔ ایک طرف وہ سارے کے سارے رسم و رواج ہیں کہ لڑکا جس کا رشتہ آ رہا ہے ہمارے گھر کہ کم سے کم مثال کے طور پر ایک جو مناسب لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 30,000 کمانا چاہیے، اس سے زیادہ جو آگے کے لوگ ہیں اپنے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کہ 50,000 اس کی انکم ہونی چاہیے، 1 لاکھ اس کی انکم ہونی چاہیے، مکان اتنے گز کا ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، فلاں ہونا، یہ جو سارے کے سارے خیالات ہیں چاہے وہ لڑکے والوں کے ہوں چاہے لڑکی والوں کے ہوں، شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شروع میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکی کے اہل خانہ سے کہ جب تمہارے یہاں کسی ایسے مرد کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کر دیا کرو، تم نکاح کر دیا کرو۔
اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں جو بے شادی شدہ ہیں، چاہے وہ تمہاری بہنیں ہیں، چاہے وہ تمہاری بیٹیاں ہیں، یا رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہیں، یا رشتہ داروں میں کوئی مطلقہ ہیں، تو اہل خاندان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا نکاح کروائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا شادی کے بعد لڑکی کو کھلائے گا کہاں سے، یعنی یہ کماتا کتنا ہے، اور لڑکے والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ابھی یہ لڑکا یہ کام کر رہا ہے، اتنے کما رہا ہے، اگر اس کے اوپر بوجھ لا دیا۔ خود لڑکے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس عمر کے اندر شادی کر لی تو ابھی میرے خرچے جسے وہ اپنی خواہشات کو خرچے سمجھ رہا ہے، فضول خرچیاں، کہ ابھی میرا نہیں پورا ہو پا رہا ہے تو شادی کے بعد میں اپنی بیوی کا خرچ کہاں سے اٹھاؤں گا اور بچوں کا کہاں سے اٹھاؤں گا۔ خرچ کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا، مناسب خوراک، مناسب لباس، گھر کی ضروری چیزیں، یہ خرچ ہے۔ اور باقی انسان کی خواہشات تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ بھی کہیں گے ہماری بھی خواہش نہیں پوری ہو رہی۔ تو خواہش تو دنیا میں کسی بھی نہیں پوری ہوا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گھر والوں کا یہ جو مزاج بنتا جا رہا ہے خلاف شریعت، اس کا پرزور طریقے پر رد فرما دیا ہے اور اس کی جڑ کو بنیاد سے نکال کر اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ جس لڑکے سے تمہارا رشتہ آ رہا ہے فی الحال غریب ہے، اگر فی الحال وہ غریب ہے لیکن تم یہ دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہے، تمہیں لگتا ہے اس کا خاندان کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اس میں سب کام کرنے والے ہیں، اور وہ لڑکا بھی فی الحال مالدار نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی عمر اتنی خاص نہیں ہوئی ہے کہ اسے کاروبار کرنے کا وقت نہیں ملا، مناسب عمر میں اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی شادی کر دیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، دیندارانہ ماحول ہے، لڑکا ٹھیک ہے، کسی خراب عیب کے اندر نہیں ہے، کوئی خراب اس کے اندر عادت نہیں ہے، اور اس کا بھائی بھی کماتا ہے، اس کے والد بھی کماتے ہیں، سب کمانے والے لوگ ہیں، یہ بچہ بھی صالح ہمیں نظر آتا ہے، یہ بھی کمائے گا، آپ کو امید لگتی ہے کہ فی الحال اس کا کاروبار نہیں ہے، یہ آگے چل کے کما کے کھلائے گا شادی کے بعد جب اس پر ذمہ داری پڑے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بھروسہ کر کے تم نکاح کر دو، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اسے مالدار کر دوں۔ یغنیہم اللہ من فضلی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگاہ پر بھروسہ کر کے اگر کوئی نکاح کر دے گا تو اللہ تعالیٰ مالداری دے دیں گے۔ اس وعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر لڑکے والے رشتہ بھیج رہے ہیں، لڑکی والے رشتے کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالداری دے دیں گے۔ مالداری یا تو اس طرح کہ مال بڑھ جائے گا، یا پھر اس طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ کم مال میں ہی برکت دے دیں گے، ساری کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی صورت ہو لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اگر کوئی اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ قدم اٹھائے گا، اللہ نے آگے فرما دیا واللہ واسع علیم۔ انسان سوچتا ہے کیسے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، واللہ واسع، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس نہیں ہے، تم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہو، اپنی جیب کے اعتبار سے سوچ رہے ہو، لیکن میرے اعتبار سے سوچو، میں نے زبان دی ہے، میں نے قرآن کریم میں لکھ کر دیا ہے، میرا وعدہ ہے، میں بہت وسعت والا ہوں۔ اگر میری ذات پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے، پورے یقین کے ساتھ کوئی یہ قدم اٹھائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں وسعت دے دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں علیم، میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس کو کون فقر کی حالت میں چل رہا ہے، کون مالداری کی حالت میں چل رہا ہے، کس نے میری ذات کے اوپر بھروسہ کر کے نکاح کیا ہے۔ ان سب باتوں سے، ان دل کی باتوں سے، چپکے چپکے کی ہوئی باتوں سے، سب کے سامنے میں ہر طریقے سے ہر انسان کی حالت سے واقف ہوں، واللہ واسع علیم۔ اب اس کے بعد سنیے، جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقولہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو اللہ نے جو حکم دیا ہے تم وہ کر دو، اللہ بھی وہ کر دے گا جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو اگر تمہیں مال تلاش کرنا ہے، اگر تمہیں رزق تلاش کرنا ہے تو فرمایا کرتے تھے، اللہ کا فرمان ہے، اس آیت میں اللہ نے اعلان فرمایا نکاح میں تلاش کرو، نکاح کرو، مال میں اضافہ ہو جائے گا، روزی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے حیرانی ہوتی ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کر لو، اللہ کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دیں گے، وہ انسان اللہ کے فرمانے کے بعد بھی مالداری کو کسی اور چیز میں تلاش کر رہا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص کو۔
اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اگر ہم اپنی عقل کے اوپر وحی کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو مقدم رکھتے ہیں تو ہمیں اپنا یہ یقین بنانا چاہیے کہ اگر انسان مناسب عمر میں اس وجہ سے کہ میرے بچے میرے بچی کہیں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان اگر نکاح کر دے گا تو یقینی بات ہے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ مجھ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وسعتیں پیدا فرما دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے، باب تزویج المعسر، تنگ دست کی شادی کرانے کا باب۔ اس میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خاتون آئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اگر آپ چاہیں مجھ سے نکاح فرما لیں۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے سر کو نیچے فرما لیا، آپ خاموش بیٹھے رہے، وہ خاتون بھی بیٹھ گئیں۔ ایک صحابی وہاں اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان عورت کا سوال اور آپ کا انداز جواب وہ دونوں دیکھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے نکاح نہیں فرمانا چاہتے تو آپ میرا نکاح ان سے پڑھوا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو نیچے باندھا جاتا ہے، ناف سے نیچے جو کپڑا باندھا جاتا ہے اسے ازار کہتے ہیں، میرے پاس صرف یہ ازار، یہ لنگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اپنے گھر جائیں اور وہاں دیکھ کر کے لائیں، کوئی چیز اگر مل جاتی ہے پھر اس کو مہر کے بطور دے کر کے پھر آپ کا نکاح کروا دیں۔ وہ گئے اور آ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، جاؤ گھر میں چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر آؤ، پھر جاتے ہیں، پھر دوبارہ ڈھونڈتے ہیں، پھر آتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ اب بٹھا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بیٹھ جائیں۔ اب اللہ کے نبی کچھ جواب نہیں دیتے۔ اب وہ صحابی سوچ رہے ہیں کیا ہوگا، بہت دیر ہو گئی تو نا امید ہو گیا کہ اب میرا نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ اٹھ کر کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آئے۔ جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ اب صحابی جو مایوس ہو چکے تھے، ان کے چہرے پر اچانک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بھی صورت یاد ہے، مجھے یہ والی بھی صورت یاد ہے، مجھے یہ بھی صورت یاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے بدلے میں تمہارا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا، یہی تمہارا فی الحال مہر ہے کہ تم ابھی اس عورت کو، یعنی اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو، جو قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہیں، یہ والی قرآن کی صورتیں فی الحال مہر یہ بنا دیے، یہ یاد کرا دو، جب آگے مہر ہوگا تو پھر دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس حدیث کے ایک ایک ٹکڑے پر، ایک ایک جملے پر غور کریں۔ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اولاد ہونے کے بعد اولاد کو قتل کیا کرتے تھے کہ اولاد ہوگی تو کھلائیں گے کہاں سے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ۔ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ اپنی اولادوں کو مال کی کمی کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرنا، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی ہم کھلا دیں گے۔ لیکن ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ مال کی کمی ہو جائے گی، مال تو ہمارے پاس اتنا ہے نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے قرآن و حدیث کی باتوں کو دیکھ کر، آج ان صحابی کی عقل وہ نور ایمانی سے جگمگا اٹھی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آج میرا یہ حال ہے تو کیا ہوا، آج تک جس اللہ نے، جس پروردگار نے مجھے کھلایا ہے، آگے بھی وہ میرے لیے انتظام کرے گا۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ شادی کے بعد نکاح ہو جائے گا تو میں اپنی بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، میرے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ میں نے ایک بار وہ سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک صحابی آئے اور آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ گھر میں کچھ ہے تو لاؤ، وہ پیالہ لے کر آیا، آپ نے نیلام فرمایا اور ان کو کلہاڑی بنا کے دی اور یہ کہا سوال نہ کرنا، اس کے ذریعے سے اپنے معاش کا انتظام کرو۔ اس واقعے میں آپ غور تو کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ان سے 2-3 دن کے لیے تجربہ کروا لیتے کہ کما کے دکھاؤ، 3 دن اس کے بعد نکاح کروں گا، کچھ نہیں۔
حالانکہ بار بار معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ ہے، اور بیچ میں حدیث کا یہ ٹکڑا رہ گیا تھا کہ پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لنگی ہے میں یہ مہر میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تمہیں یہ بھی خیال نہیں ہے اس موقع کے اوپر کہ ایک ازار جو ہوتی ہے وہ ایک ہی استعمال کر سکتا ہے، یہ بیچاری آدھی کا کیا کرے گی؟ اگر یہ استعمال کر لے تو تم کیا کرو گے؟ تم استعمال کرو گے تو یہ کیا کریں گی؟ یہ تو ان کے کسی بھی کام کی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس تو تمہاری جیب میں ایک کوڑی نہیں ہے، اور جیب میں تو جب جیب ہوتی کرتا ہی نہیں تھا جسم کے اوپر، کچھ بھی نہیں۔ آپ لطف و کرم کی باتیں فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کر لو، گھر میں جا کر دیکھ کر آ جاؤ، کوئی سامان مل جائے، پھر دوبارہ آپ بھیج رہے ہیں۔ آخر میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر دوں، پھر آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ قرآن کریم کی صورت یاد ہوں گی، تو میں اس طریقے سے بالآخر اس باب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے پر بھروسہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل غریب، بالکل تنگ دست شخص، ایسے شخص کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی ہے اور نکاح فرما دیا ہے۔ اب وقت کم ہے، میں اس پر اور بہت ساری باتیں اس سے نکلتی ہیں میں بیان کرتا، لیکن کچھ اور ضروری باتیں رہ جائیں گی وہ میں بیان کروں۔ اب جب ہمارے سامنے باتیں آئیں گی تو ہمارا ذہن فوراً کہے گا، فوراً جواب دے گا کہ اس مردوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر ایسی عورت کہاں ملے گی جو صحابیہ جیسی، اور عورتوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس زمانے میں صحابی جیسا مرد کہاں ملے گا۔ تو دونوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر ایسی عورت نہیں ملے گی تو اس زمانے میں ایسی غربت بھی کہاں ہے؟ اس زمانے میں ایسا کوئی غریب شخص ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے پورا کپڑا نہ ہو، صرف لنگی کے اندر اور ازار کے اندر، شلوار اور پینٹ کے اندر گھوم رہا ہو؟ اس زمانے میں ایسی غربت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے، آپ کے گھر میں 40 دن تک کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پھر بھی آپ نے کتنے سارے نکاح فرمائے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں صحابیہ جیسی ایسی متوکلہ عورت کہاں ملے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے حالات بھی کہاں ہیں ہمارے اوپر۔ اس زمانے میں غربت کا معیار بدل گیا، غربت کا معیار بدل گیا۔ ہر انسان جسے شاندار کھانا نصیب ہے، شاندار قسم کا ناشتہ کر رہا ہے، کھانے میں مکھن بھی ہے، انڈے بھی ہیں، فلاں بھی ہے، اس سے بھی آپ پوچھو کہے گا بہت غریب۔ وہ انسان جس کے پاس کار بھی ہے وہ کہے گا بہت غریب۔ عام مزاج بن گیا، ہمارا معیار بدل گئے۔ کیونکہ ہر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں پڑوسی، اس کے پاس تو اتنا ہے، اس کے حساب سے تو میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے کہ دنیاوی معاملوں میں نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو، لیکن ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے بالکل الٹا کر دیا۔ تو آج کے زمانے میں ہر انسان اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے۔ غریب کون ہے؟ غریب تو یہ ہوا کرتے تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے گھروں کے اندر کھانے کے لیے لالے ہوا کرتے تھے۔ فقر و فاقے کا زمانہ، 1 دن 2 دن 3 دن تک فقر و فاقے ہوا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ ہے اس زمانے میں کوئی گھر ایسا کہ جس کے گھر میں 40 دن تک چولہا نہ جلتا ہو؟ ہے اس زمانے میں کوئی شخص ایسا جو پیوند 17 پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہا ہو؟ اگر ایسی عورتیں نہیں ہیں تو ایسے حالات بھی کہاں ہیں، ایسی غربت بھی کہاں ہے؟ اس حدیث کا اور قرآنی آیت کا جو میں نے بیان کیا، یہ مطلب ہے کہ آج معاشرے میں ایسے بہت سارے حضرات نظر آتے ہیں کہ جن کے گھر والوں نے ان بچیوں کو بہت بڑی عمر والا کر دیا۔ 35 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی۔ لڑکے کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مکان بناؤ، اتنا بڑا مکان خریدو، پہلے دکان کرو، فلاں کرو۔ یہ معیار بدلنے کی ضرورت ہے، معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں لڑکی والے کہتے ہیں لڑکے مناسب نہیں مل رہے، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکیاں نہیں مل رہی، سب کچھ دستیاب ہے، معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ لڑکی اگر مناسب ہے، اگر لڑکی والوں کے یہاں مالی فراوانی ہے تو ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے میں دیکھیں، اور لڑکے والوں کا معیار یہ ہے کہ وہ بھی اپنے سے اوپر والے میں دیکھیں۔ یہ جو لڑکوں کے بارے میں قرآن کریم احادیث کی روشنی میں یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ احادیث اور قرآنی آیتیں یہ بتاتی ہیں معیار بدلیں، سب کو رشتے ملیں گے، معیار بدلیں۔ مثال کے طور پر لڑکا اپنا معیار تھوڑا سا نیچے لے کر کے آئے، اور اگر آپ کی انکم 15,000 ہے یا 20,000 ہے، میں نے شروع میں بیان کیا کہ مناسب خوراک، مناسب لباس، چھوٹا کمرہ کہ جس میں زندگی کی ضروریات ہوں، پورا الگ سیپریٹ اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کے اوپر شرعاً ان حالات میں جن میں گناہ میں ملوث ہونے کا تقریباً یقین ہے، نکاح کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کی 15,000 روپے سیلری ہے، اگر آپ 15,000 روپے کماتے ہیں
تو اگر آپ یہ چاہیں کہ میرا اس گھر کے اندر نکاح ہو کہ جس کے والد کی انکم 1 لاکھ روپے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس عورت کے لیے اس گھر میں آنا، آپ کے ساتھ گزارا کرنا تو مشکل ہو جائے گا، وہ لوگ تو آمادہ نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس گھر کے اندر نکاح کا پیغام دیں جس کے والد کی انکم آپ سے بھی کم ہو، 10,000 ہو یا 15,000 ہو، پھر نکاح ہوگا۔ تو ہمیں نکاح کے معاملے میں اپنا معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث کا ایک بہت اہم پہلو وہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان خاتون کے بارے میں ان کے شوہر کو یہ کہا کہ آپ کو یہ صورتیں سکھائیں گے، اور ان کے شوہر کو حکم دیا کہ آپ ان کے قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کرنا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے آج بہت سارے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی شادی یوں نہیں کی جاتی کہ ابھی تعلیم چل رہی ہے، تعلیم میں حرج ہو۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تعلیم جاری رکھوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد۔ اب اگر کوئی اس کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ شادی کے بعد فلاں نے تعلیم جاری رکھنی چاہیے تھی لیکن نہیں رکھ سکے، فلاں کے گھر والوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے انکم لتبخلون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ تمہیں کنجوس بنا دیتے ہیں، یہ تمہیں بزدل بنا دیتے ہیں، یہ تمہیں جاہل بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کے بعد یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بچوں گھر گرہستی جب شروع ہوگی، شادی ہوگی، جب بیوی بچے ہوں گے تو انسان کی توجہ وہ اپنی طرف کھینچیں گے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے آپ نہ اس حد تک لے کر کے جاؤ توجہ کہ آپ کی تعلیم میں خلل ہو، آپ کی تعلیم میں خلل ہو، آپ کی تعلیم کا نقصان ہو۔ آپ تعلیم بھی جاری رکھو اور آپ یہ کام بھی کرتے رہو۔ اور تعلیم جاری رکھ کر نکاح کو مؤخر کرنا شریعت یہ بتاتی ہے، اور یہ صاف کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے کہ تعلیم جاری رکھنا اور نکاح کو مؤخر کرنا تعلیم کی وجہ سے اس میں بہت بڑا نقصان ہے، اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اور تعلیم کو موقوف کرا دینا یا آگے جا کر کے تعلیم مکمل نہ ہو پانا، اگر ایسا ہوا بھی تو انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ وہ چاہتا، بہت ساری مثالیں، سینکڑوں مثالیں لوگوں نے جاری رکھی ہیں، اعلیٰ تعلیمیں حاصل کی ہیں شادی کے بعد، اگر چھوٹ بھی جائے تو ہمارا ایمان ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہ زناکاری سے بچ گئے اس نکاح کے ذریعے سے تو یہ فائدے میں رہا، اس کا نقصان نہیں۔ تعلیم جاری رہی اور نکاح نہیں ہوا، نکاح نہ ہونے کے نتیجے میں زناکاری کے اندر ملوث ہوتا رہا، یہ بڑا نقصان ہے۔ تعلیم موقوف ہو جائے اور نکاح کے ذریعے سے نکاح کے اندر جڑنے کے بعد زناکاری سے بچ جائے، یہ فائدے والا سودا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، قرآنی تصریحات کے مطابق ماں باپ کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے جو گھر کے ذمہ دار ہیں اور جو اہل خانہ ہیں کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور نکاح کی جو مذکورہ شرائط ہیں اگر وہ ان کو پوری کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مناسب عمر کے اندر اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کرا دے۔ اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ بھئی شادی کے بعد لوگ سوچتے ہیں، لڑکے کے اہل خانے بھی سوچتے ہیں، لڑکی کے اہل خانے بھی سوچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، بچوں کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ شادی کے بعد 100 جھنجھٹ ہیں، بچوں کی فلاں پریشانی ہے، بچے بیمار بھی ہوں گے، بچوں کی تعلیم کے لیے بھی آنا جانا پڑے گا، بیوی کے بھی 10 خرچے آئیں گے، ساری مشغولیات اللہ کے نبی کو معلوم تھا۔ اس کے باوجود ہمارا مذہب، ہماری شریعت ہم سے کہتی ہے نکاح کرو۔ یہ جاننے کے باوجود ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ شاید اس زمانے کے اندر یہ سارے کے سارے مسائل نہیں تھے، اس لیے یہ اس زمانے کا حکم تھا۔ آج کے زمانے، اس زمانے میں بھی مشغولیات ہوا کرتی تھی، مصروفیات ہوا کرتی تھی، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ جو ایک زندگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک وہ انسان کہ جو بغیر نکاح کے نفل میں، ذکر اذکار میں زیادہ وقت لگاتا ہے، یکسوئی کے ساتھ بہت شاندار، بہت لمبی چوڑی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاش پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو کثیر العیال ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، وہ بیچارہ تہجد یوں نہیں پڑھ پا رہا ہے، اشراق و چاش یوں نہیں پڑھ پا رہا ہے، لمبی نمازیں یوں نہیں پڑھ پا رہا ہے کہ بچوں کی کفالت کرنی ہے، بچوں گھر کا سامان لینے کے لیے جانا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی سے بھی جواب حاصل کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ والا شخص زیادہ پسندیدہ ہے جو زیادہ عبادت نہیں کر رہا ہے، گھر والوں کی ضرورتوں میں اپنا وقت لگا رہا ہے۔ اللہ کو یہی والی لائف پسند ہے، اللہ کو یہی والی زندگی پسند ہے۔ اس لیے اپنے مزعومہ خیالات
یہ سب انسان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے چاہیے، اور جو قرآن اور حدیث کی بات ہے اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی کامیابی مضمر ہے اور چھپی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ مناسب عمر کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کا نکاح کروائیں، اور نکاح کو جس حد تک ہو سکے آسان بنائیں، رسم و رواج سے بچاتے ہوئے ہم اپنے فرائض سے اپنی حیثیت اور وسعت کا